اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ والدین کا حق ادا کرنے کی دعا۔ الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ العظمۃ فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو الملک رب السماوات ورب الارض ورب العالمین ولہ النور فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مذکورہ بالا دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، اس نے والدین کا حق ادا کر دیا، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ درود شریف بھی شامل کر لے تو والدین کا فرما بردار شمار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کوئی نفل صدقہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے کہ اس کا ثواب والدین کو بخش دیا کرے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس صورت میں ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور صدقہ کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ نوٹ: اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہو پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرے، اگر ان کے ذمے قرض ہو تو اس کو ادا کرے اور ان کو برا نہ کہے تو وہ فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے، اور جو شخص والدین کی زندگی میں فرما بردار تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا قرض بھی ادا نہیں کرتا، ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا، وہ نافرمان شمار ہو جاتا ہے۔ در منصور کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔